تو اس ایک خون کے بدلے اللہ سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ ناحق خون اتنا بڑا جرم ہے، اور آج یہ ناحق خون نہ قتل کرنے والے کو پتہ میں نے کیوں قتل کیا ہے، نہ خودکش حملہ کرنے والے کو پتہ میں نے جیکٹ لی ہے۔ کسی ایک بندے کو مارنے کے لیے 100 بندوں کا خون بہانا بھی پڑے تو بہا دیتے ہیں۔ کسی ایک سے دشمنی لینے کے لیے انہیں پورے گھر کے معصوم بچوں سمیت کینی کو اڑانا پڑے تو اڑا دیتے ہیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے، سیاسی مطالب کے لیے اغیار کے اعلیٰ کار بنتے ہوئے اپنے ملکوں کے اندر خون کی ہولی کھیلتے ہیں۔ یہ کیوں؟ سنت مصطفیٰ کو تم نے چھوڑ دیا تو پھر تمہیں فتنے نے آ گھیرا، اور او یصیبہم عذاب علیم، یا تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے۔ اس دنیا کے اندر فتنے کا شکار ہو کے جو سنت مصطفیٰ سے دور ہوئے، رزلٹ کیا نکلا؟ فتنہ ملا، قتل کا فتنہ، انتشار کا فتنہ، اختلاف کا فتنہ۔ مثال دے کے سمجھاؤں، چوری کرنے والی پارٹی جا رہی ہے، 8-10 چور مل کے چوری کرنے لگے ہیں، مل کے ڈاکہ مارتے ہیں۔ کبھی چوروں میں لڑائی ہوئی کہ یہ بابیاں دا کر رہے تھے نہیں چوری کرنی، بریلویاں دا کر رہے تھے نہیں چوری کرنی، چوری کرتے ہوئے ان کا کوئی مذہب نہیں سوائے چوری کے۔ اچھا، چوروں کی چوری کرتے کرتے نماز کا اذان کا ٹائم ہو جائے اور ان میں سے اگر کوئی نماز پڑھنے والا بھی ہو تو کیا خیال ہے پھر کیا ہوگا؟ تیری نماز میرے مگر نہیں ہوتی، میری نماز تیرے مگر نہیں ہوتی، لڑائی پڑ جائے گی نا۔ تیرے پیچھے نماز پڑھنی جائے گا، تیرے پیچھے پڑھنی جائے، تیرے پیچھے تو کافر، تو بے ایمان، تو یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے۔ ارے اگر تم محمد علیہ السلام کی سنت کو سینے سے لگاتے تو کوئی دوسری جماعت نہ ہوتی۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے کے عقل کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے سوال کرتا ہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی دیوبندی تھا؟ کوئی بریلوی؟ کوئی وہابی؟ کوئی سنی؟ کوئی نقشبندی؟ کوئی چشتی؟ کوئی قادری؟ کوئی رضوی؟ کوئی تھے کوئی فرقے؟ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، کیا نبی کی وفات کے بعد 4 خلفاء جب آئے تو کوئی صدیقی، کوئی فاروقی، کوئی عثمانی، کوئی علوی گروہ پیدا ہوئے؟ مجھے بتاؤ، کیا محمد کے سارے صحابہ محمدی نہیں تھے؟ کوئی اختلاف کرے گا اس بات سے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کے سارے صحابہ محمدی نہیں تھے؟ ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے، مجھے کون سا آسمان چھاؤں دے گا، کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی، میں کہاں جاؤں گا، میں کیا کروں گا اگر میں نے اللہ کے کلام کی کسی ایک آیت کا وہ معنی بیان کر دیا جو مالک نے مراد نہ لیا ہو۔ وہ تو محمد کریم سے یوں جڑے ہوئے تھے۔ سائل نے آ کر سوال کیا تھا، جواب میں ابو بکر صدیق نے کہا تھا، ابو بکر صدیق، وہ ابو بکر کہ نبیوں کے بعد دھرتی پہ اس سے افضل انسان کی زیارت رب کے پیدا کردہ سورج نے بھی نہیں کی۔ وہ ابو بکر صدیق جس کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا تھا، اللہ دنیا میں تیرے رسول پہ بڑے بڑے لوگوں نے احسان کیے، لیکن میں نے ہر کسی کا احسان اسی دھرتی پہ ادا کر دیا، اتار دیا۔ ابو قحافہ کے فرزند ابو بکر صدیق کے احسان اتنے تھے کہ محمد نہیں اتار سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میری دعا ہے جب ابو بکر تیرے پاس آئے گا تو اس کے احسانوں کے بدلے دینا۔ وہ ابو بکر، پیارے حبیب نے کہا تھا جنت کے دروازے ہیں، مختلف دروازے مختلف عمل کرنے والوں کے لیے ہیں۔ کوئی کسی کو آواز باب الجہاد سے پڑے گی، کوئی باب الریان میں سے جائے گا۔ ابو بکر صدیق نے ویسے ہی سوال کر دیا، اللہ کے نبی بندہ تو ایک ہی دروازے سے جنت میں جائے گا، کیا کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ کہے میرے اندر سے، میرے اندر سے، میرے اندر سے آ؟ کہا ابو بکر جس کو جنت کا ہر دروازہ بلائے گا مجھے امید ہے تو انہی میں سے ہوگا۔ اس ابو بکر سے سوال کیا جا رہا ہے، جواب میں کہتے ہیں اس مسئلے میں مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خبر نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لوٹ جا سائل، میں نبی کے صحابہ سے پوچھوں گا، کوئی حدیث ملے گی تو تجھے بتا دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، حدیث نہیں ہے تو آپ بھی تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں نا، آپ بھی تو بہت بڑی ہستی ہیں، ہمارے ہاں یہ تو ٹھیک ہے حدیث میں نہیں ہے، پر ہمارے امام صاحب بھی تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ہمارے حضرت بھی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے چلے کاٹے ہوئے ہیں انہوں نے،
وہ کچے داغے سے 40 سال تک کنویں میں الٹے لٹک کے چلے کاٹے، ایک لات پہ کھڑے ہو کے دریا راوی میں چلے کاٹے۔ کوئی بات نہیں، اگر حدیث میں نہیں بھی ہے تو ہمارے بزرگ بھی تو کوئی چھوٹے بزرگ تو نہیں ہے نا، وہ بھی بڑی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں۔ ارے جہاں محمد کی حدیث آ جاتی ہے ہر ہستی کا مقام ختم ہو جاتا ہے اگر اس کی بات محمد سے ٹکرا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتنہ ملے گا یا عذاب علیم ملے گا اس کو جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ آئیے بخاری مسلم میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو محمد کریم کی سنت میں، آپ کے خزانہ دینی میں، اسلام کے پیارے سرچشمے میں موجود نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ روایت سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ایک سوال آپ کے سامنے چھوڑ کر۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایک ایسا کام کیا جو کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، وہ عمل کیا ہوگا؟ جی یہ جو کچھ رکھا جا رہا ہے آپ کو ہی ملے گا، مولویوں نے کوئی شے نہیں دینے لگے، فکر نہ کرو، ابھی توجہ میری طرف رکھو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ محمد علیہ السلام کی مہر نہیں، جو پیارے نبی کی سنت سے ثابت نہیں، پھر کیا ہوگا؟ او جی کوئی بات نہیں، حدیث میں نہیں ہے تو کام تو اچھا ہے نا، کوئی بات نہیں، یہی بہانہ چلتا ہے نا، حرج کیا ہے مولوی صاحب اتنی بھی سختی کرنے کی؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں جنازے پہ جب لوگ تعزیت کے لیے آ کے بیٹھیں گے، ہم نے وہاں گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں آیت کریمہ پڑھنے کے لیے، درود شریف پڑھ کے، چاروں قل پڑھ کے، مردے کی روح کو بلٹی کرنے کے لیے، اگر وہ نہ رکھیں لوگ گپیں ماریں گے، سگریٹیں پئیں گے، حقے پئیں گے، فضول بکواس کریں گے، اس سے بہتر ہے چلو بیٹھ کے قرآن ہی پڑھ لیں گے، حرج کیا ہے؟ حرج سنا رہا ہوں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایک ایسا عمل کیا جو محمد کی سنت سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کروں اس کا، تفصیل بیان کروں اس کی، کسی نے میلاد شریف منایا، نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، کنڈے بھرے، نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، قبریں پکی کی، نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، قبروں پہ قبے بنائے، نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، قبروں پہ چراغ جلائے، نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، سبز چادریں چڑھائی، نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، قبروں کا طواف کیا، نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، قبروں پہ آ کے اس نے اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو نمک چٹایا کہ دی وہ تسی نہیں سمجھتے بچہ 4 سال دا ہو گیا بولدا نہیں، پیر توتے شاہ دا نمک چٹایا سی تے ٹر ٹر کر کے بولن لگ گیا۔ آپ سمجھتے نہیں ان باتوں کو۔ ایک فارمولہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے، وہ کرنے والا بھی مردود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اسلام پہ رکھے، توحید پہ رکھے، سنت مصطفیٰ پہ رکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہر اس عمل سے بچائے جو عمل قیامت کے دن ندامت کا سبب بنے، ہر اس عمل سے بچائے جس عمل کی وجہ سے انسان قیامت کے دن ہلاکتوں کا شکار ہو جائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلائے، اس حال میں موت دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔